بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سیاسی ہنگامہ ہے برپا۔ اس کے اندر جو سینٹر سٹیج ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، اور پچھلا ایک سال جو ہے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی ہے تو عمران خان صاحب ہی کے ارد گرد ساری سیاست، وہ کہتے ہیں نا فار دا رائٹ ریزن اور دا رانگ ریزن، ان کا مثبت انداز میں یا منفی انداز میں انہی کے گرد ہی گھوم رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی گھومتی رہے گی۔ ساری چیزیں انہی کے تناظر میں ہوگی۔ الیکشن ہوں گے انہی کے تناظر میں ہوں گے، الیکشن نہیں ہوں گے انہی کے تناظر میں نہیں ہوں گے، ہنگامہ ہوگا انہی کے تناظر میں ہوگا، ہنگامہ نہیں ہوگا انہی کے تناظر میں نہیں ہوگا۔ اور روزانہ ہمیں 2 3 4 اس سے ملتے جلتے موضوع ملتے رہیں گے۔ آج 2 واقعات ایسے ہیں کہ جن کو میرا خیال میں زیر بحث لانا چاہیے۔ ایک واقعہ تو خیر کل شاید سامنے آیا ہے، اور دوسرا بھی تقریباً کل ہی آیا، لیکن چلو آج اس کا ڈنکا بجا ہوا ہے دونوں واقعات کا۔ ایک ہے کہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کی اندر کی کہانی جو ہے، ان کا وکیل ہے شیر افضل مروت، ویسے بہت کمال کا آدمی ہے وہ ٹپیکل ایک جو کہنا چاہیے کہ جیسے پٹھان ہونے چاہیے، تیر کی طرح اسٹیٹ، بہت ہی وداؤٹ منسنگ ورڈز، کوئی الفاظ چبائے بغیر، کچھ 2 نمبری کے بغیر، کوئی دوغلا پن نہیں ہے۔ تو وہ میرے خیال میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جی اس پارٹی کی کور کمیٹی کے اندر جو ہے غدار گھسے ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت 7 8 9 بندے ہیں کور کمیٹی کے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ بہت ہی تتر بتر ہو چکی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب بنا کے گئے آخری دنوں میں۔ خیر مجھے تو اس میں کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ جی غدار گھسے ہوئے ہیں۔ اس کی تردید آ گئی عمر ایوب صاحب سے کہ جی یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں، جھگڑا بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اندر بہت جھگڑے ہوئے ہیں، میں چھپا پھیر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ اب مروا دیں گے۔ ان کا مطلب تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو میرے پیچھے چھوڑ دیں گے اور مجھے بھی یہ نشان عبرت بنوا لیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے ہی نظام میں، جو عمران خان صاحب کی جو اسٹرانگ ایریاز ہیں ان کو بھی ویک کرنے کے لیے ایک عمل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور وہ خیر اس میں میں زیادہ ابھی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ مختصراً صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو بچی کچی رہ گئی ہے اس کے اندر یہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے مطابق نہیں چل رہی۔ میں صرف اس کے اندر اگلا جو موضوع ہے میرا، وہ بھی چونکہ اس سے ملتا جلتا ہے تو وہاں پہ اس کو ایڈریس کروں گا کہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس کو تقویت دے گی جو عمران خان صاحب جس مستقبل کی طرف جا رہے ہیں یا جو ان کا انجام ہونے والا ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ وہ یہ صورتحال یہ ہے کہ دوسرا موضوع ہمارا یہ ہے کہ عمران خان صاحب 3 4 بڑے لیڈر وہ ملے ہیں بہت سارے ایمبیسڈرز کو، جس میں امریکی سفیر بھی ہے، آسٹریلین سفیر بھی ہے، یورپین بھی ہیں، بہت سارے، اس کو 7 8 9 سفراء کو ملے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب صورتحال سے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی حیران کن صورتحال نہیں ہے، نہ یہ کوئی عجیب و غریب صورتحال ہے، کیونکہ جو وہ بات کرتے ہیں اسے پیچھے پھر جانا، اپنی بات سے ہٹ جانا، یا جو کام وہ خود لوگوں کو تانے دیتے رہے ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، ہم امریکہ کے آگے یہ اس کو آگے یہ پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے یہ مہرے ہیں اور یہ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے خلاف غداری ہے، ہم کو غدار ہے، ہم کو غلام ہے، اور غداری ٹرینڈ چلاؤ۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، عمران خان صاحب جو ہیں خود یا ان کے جو پارٹی جو ہے اسی راستے پہ چل پڑی ہے۔ میں اس کو کسی اور زاویے سے دیکھتا ہوں۔ جو میڈیا ہے وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی عمران خان صاحب انہی چیزوں انکار کرتا تھا اور ملک کے خلاف یا ملک کے معاملات میں وہ غیر ملکی جو ہے عمل دخل جو ہے وہ اس کے لیے ایک اٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں کو یا بلا رہے ہیں، ساتھ غیر ملکی میڈیا کے اندر، اور جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں بیرون ملک پاکستان کے اندر جو ایکسپیکٹیڈس ہیں پاکستانی جو ہیں، خصوصاً یورپ یا امریکہ کے اندر یا آسٹریلیا کے جو مقیم ہیں، انہوں نے بھی ایک بے ہنگم قسم کی جو اسی طرح میڈیا کیمپین اور وہاں لوگوں کو ملنا، سیاستدانوں کو، اور یہ ساری صورتحال جس میں عمران خان صاحب کی حالت ازار بتانا کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کو سیاسی وکٹم بنایا جا رہا ہے، یہ ساری صورتحال جو ہے
وہ تحریک انصاف اس کو پالیسی کے طور پہ آگے لے کے جا رہی ہے۔ چلو میں اب اس جو کس اینگل سے دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ایک سیاستدان بننے کے لیے ایک مکمل جو ایک کرسمیٹک سیاستدان، یا میں ایسا سمجھوں کہ ان کی میں مثال ان کے ساتھ ملتی جلتی جو ہے وہ ذوالفقار بھٹو صاحب کی ہے، تو ان کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہوں تو جو بھٹو صاحب کے اندر کیا خوبیاں تھیں۔ بھٹو صاحب میس کمیونیکیشن کیا ذرائع ابلاغ عامہ کے، جس کے اندر انٹرویوز ہیں، جلسے ہیں، جلوس ہیں، اس کے وہ ماسٹر تھے، اور پاکستان کی سیاست میں انہوں نے اس کو نئی جہت دی، نیا رنگ دیا، تقریروں کے انداز تبدیل کر دیا، نعرے تبدیل کر دیے، جھنڈوں کا رواج دیا، بے شمار چیزیں ہیں، ایک مینیفیسٹو دیا کہ کس جے مسلم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ بھٹو صاحب نے کئی دفعہ کہا جی کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے، روٹی کپڑا مکان، طاقت کا سرچشمہ عوام، اسلام ہمارا دین ہے۔ یہ ساری باتیں بھٹو صاحب نے یہ الیکشن کے اور اپنی سیاست کے مینیفیسٹو بنا کے سامنے ایک ان 3-4 لفظوں میں اور اسے گل مکا دی، پیش پناہ پذیرائی ملی۔ اس بات میں عمران خان صاحب کو دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھٹو سے یہ ساری خوبیوں میں دگنا اچھا پرفارم کیا ہے۔ میڈیا کا استعمال بھٹو صاحب نے کیا کیا ہوگا، پھر بھٹو صاحب کو یہ میڈیا اویلیبل بھی نہیں تھا، وہاں سینسر بھی ہوتی تھی، جو ذرائع بہت محدود تھے۔ یہ اسمارٹ فون کے لیے اب کسی کو کوئی بندہ کسی کو کچھ پھیلانے سے روک نہیں سکتا۔ غلط بیانی میں بھٹو صاحب بھی اپنی مثال آپ تھے، عمران خان صاحب بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ سب کچھ مذہب کو بھی استعمال کر جاتے تھے اور جذبات کو بھی، ہر چیز کو عمران خان صاحب بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہر چیز میں ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ لوگوں کو میسمرائز رکھیں، ہیپنیٹائز رکھیں اور اپنی وہ گرفت میں رکھیں، اور ایک جو ان کو پاپولیرٹی جو ہے اس سے مزید اس کو جلا ملے۔ بھٹو صاحب کی دوسری بڑی خوبی تھی کہ وہ ایک جارحانہ انداز سیاست رکھتے تھے۔ پاکستان کی سیاست میں انہوں نے جو جارحانہ انداز سیاست اپنایا، میرا خیال ہے کہ بعد کے اور اس سے پہلے بھی کئی لوگ کرتے رہے، لیکن بھٹو صاحب کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے۔ انہوں نے اس اپنی جو سکل تھی، جو مہارت تھی ابلاغ عامہ کو یوز کرنے کی، میس کمیونیکیشن کی، میڈیا کو یوز کرنے کی، اس کو انہوں نے اپنی جارحیت سے اس کو 4 چاند لگا دیے اور ایسا اگریشن دیا، اور لوگوں کے اندر جان پیدا ہو گئی کہ ان کے اگریسو سیاست سے۔ میرا خیال ہے کہ اس مد میں بھی عمران خان صاحب جو ہے اگر 10 گنا بھٹو صاحب سے زیادہ اگریسو نہیں ہیں تو دگنے ہیں۔ اپنے مخالفین کو گالیاں دینا، ان کو سیاست کے اندر ان کو برا بھلا کہنا، ان کی سیاست کو انڈرمائن کرنا، ان کی تضحیق کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ساری چیزیں کرنا جس میں ان کے مخالفین کا اثر و رسوخ جو ہے وہ زائل ہو سکے یا پیدا ہی نہ ہو۔ اسی طریقے سے اپنے انداز کو بڑے اگریشن کے ساتھ پیش کرنا، اور پھر جس پہ حملہ کرنا طاقت سے بڑے زوردار طریقے کرنا۔ بھٹو صاحب بڑے اداروں کے بارے میں بہت ہی مفاہمت رکھتے تھے۔ اس وقت کے مارشل لا کے خلاف بھی زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ایوب خان کے وقت میں البتہ انہوں نے کی تھی، لیکن اس وقت ایوب خان کمزور بھی ہو چکا تھا، اور بھٹو صاحب نے وہ ساری کمائی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی، ایوب خان کی تھی، وہ بھٹو صاحب کو مل گئی۔ چنانچہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ جب عمران خان صاحب تک پہنچا تو اسٹیبلشمنٹ طاقت میں تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا اس اگریشن میں۔ عمران خان صاحب نے باقی بھی جو اپنی تقاریر ہیں، اپنی انٹرویوز ہیں، ان کے اندر بھی اس جارحانہ انداز سیاست کو 4 چاند لگائے، بھٹو سے کئی گنا آگے تھے۔ تیسری بات جو بھٹو صاحب کی تھی وہ سیاسی حکمت عملی تھی۔ میرا خیال ہے کہ جو سیاسی حکمت عملی ہے، یا جس کو اگر میں سیاستدان کہتا ہوں، یا سیاسی پیچ و خم ہے، جو ان کا فہم و فراست، زیرو کونا، اسی اسٹریٹجی بنانا، کوئی اس کے بارے میں ادراک رکھنا، بھٹو صاحب ایک رجل کامل تھے، کامل سیاستدان تھے، ایک پرفیکشن کی حد تک۔ اتنا میں نے ایک مکمل سیاستدان نہیں دیکھا۔ اختلاف اپنی جگہ، میرے تو بہت زیادہ تھے، اس کو آپ کچھ یہ بھی کہنا کہ نہیں اتنے نہیں تھے، اتنے تھے، لیکن میرے نزدیک آج کی تاریخ تک
اس طرح قائد اعظم کو بظاہر ہے میں اس سے پاکستان کے بعد کے سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں، بھٹو جتنا زیرک سیاستدان ہم نے نہیں پیدا کیا۔ عمران خان کی بدقسمتی کی اس بات میں خالی ہے، بلکہ میں ایک ان کو صرف واضح کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ایک جو چڑیا کا دماغ ہے سیاسی حکمت عملی کے لیے عمران خان صاحب کا، وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ دولت شاہ کا چو ہے، یعنی کہ دماغ ان کا بالکل اس طریقے سے جو کام کرنے سے قاصر ہے سیاسی حکمت عملی بنانے سے۔ دونوں بھٹو صاحب نے، عمران خان صاحب نے پہلی دو مدوں سے، بلکہ آپ نواز شریف صاحب کو میں ساتھ شامل کرتا ہوں، لیکن ابھی ایک کمپیریزن میں کسی اور انداز میں کر رہا ہوں۔ ان کے اندر بھی ایک جارحانہ انداز تھا، لیکن وہ کمیونیکیٹر بہت ہی ناقص تھے، بہت معمولی تھے، وہ اتنا افیکٹو کمیونیکیٹر نہیں تھے۔ اب آئیں گے جی بھٹو صاحب جو ہیں، ان کی بدقسمتی کہ سیاسی حکمت عملی سے ایک وقت تک تو فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن جب ان کو 5 جولائی کے بعد معاشرہ لگنے کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب کو 1977 اور وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے، اور 5 اپریل 1979 کو جس دن وہ تختہ داؤ پہ چڑھ گیا، ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، میرا خیال ہے کہ جو ان کی حکمت عملی تھی وہ ایک وجہ تھی کہ وہ پھانسی پہ لگ گئے۔ چنانچہ میں جب سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس حکمت عملی نہیں ہے، تو جب میں دیکھتا تھا کہ بھٹو صاحب کے پاس جو حکمت عملی تھی تو انہوں نے کیا کر لیا، وہ بچ گئے۔ اب اس میں 2 دلچسپ باتیں، بھٹو صاحب کی جو آخری جو دن تھے، یہ سارا جو عرصہ ہے جس کو آپ یہ کہنا چاہیے کہ 1 سال کوئی 10 مہینے کہہ لیں تقریباً، جو بھٹو صاحب جو ہیں پھانسی تک اور اقتدار سے علیحدہ رہے، تو اس میں جو انہوں نے حکمت عملی اپنائی اس کے اندر انہوں نے 2 جگہ ایڈریس کی۔ ایک انہوں نے اپنے جو ان کی پبلک تھی انہوں نے تکیہ کر دیا، ان کو ذوق تھا کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی موجودگی میں جنرل ضیاء الحق ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اور ان کا خیال تھا کہ اگر اس وقت میں اگر جو اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت ہے یا عسکری جو قیادت ہے اس کو میں آڑے ہاتھ لوں اور ان کے اوپر میں تابڑ توڑ حملے کروں تو یہ بالکل جو ہے ہمت ہار جائیں گے پبلک اوپینین کے سامنے۔ ساتھ ان کا خیال تھا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، بڑی بڑی میڈیا، لیڈروں سے زیادہ میڈیا، وہ میری جو ہے اس میں آئیں گے، میرے حق میں بیانات دیں گے، اور یہ میرا جو اسٹیچر ہے انٹرنیشنل، میرا جو بین الاقوامی ایک جو قد کاٹ ہے، ضیاء الحق کبھی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے پھانسی دے۔ اور ان حالات میں کہ جب ماشاء اللہ ہے اور جمہوریت نہیں ہے، یہ ساری وہ چیزیں تھیں جیسے بھٹو صاحب کو یہ کنونس کیا۔ اب اس کے بعد جو ان کے لوگ قریب تھے بھٹو صاحب کے اس وقت جو رہ گئے تھے، وہ بھی بھٹو صاحب کے ساتھ مثلاً اگر ان کی فیملی ان کو ملتی رہی جیل کے اندر، نظر بھٹو صاحبہ یا بے نظیر صاحبہ، اور جو ان کو باقی لوگ ملتے رہے، تو اس کے بعد بھٹو صاحب کو وہ یہی بتاتے تھے کہ اس وقت آپ فکر نہ کریں، پارٹی کے لوگ اتنے ایکٹیو نہیں کہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آپ کے حق میں اور یہ کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی یہی چیزیں عمران خان صاحب کو جب وہ جیل سے باہر تھے تو ان کو خود زوم تھا کہ لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، 70% لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ نہیں کر سکیں گے، یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب بھٹو صاحب کی 2 اکاؤنٹ ہے، ایک انہوں نے خود کتاب لکھی جو نے اس کا بڑا ایک کہانی ہے وہ بھی کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لکھ کے باہر بھیجا، اف آئی ایم اسیسینیٹڈ۔ اب بھٹو صاحب کی کتاب تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر مجھے پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو میں جب کتاب کے مندرجات پڑھتا ہوں، کانٹیکٹس میں جاتا ہوں، اس کی تفصیل میں جب پڑھتا ہوں تو ان کے ذہن میں مجھے بار بار لگتا ہے کہ وہ جیل کے اندر تھے، اس کو میں بتاتا ہوں، یا یہ اس کتاب کے اندر، تو ان کو یہ گمان تھا کہ مجھے پھانسی نہیں دیا جائے گا، تو وہ اپنے طور پہ وہ جو اپنی وہ جو اسٹرینتھ تھی اس سارے بحران کو ہینڈل کرنے کی، اس کو استعمال کر رہے تھے کہ میرا ایک اور another feather میں کیپ کہ جب میں آؤں گا سیاست کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ پھانسی کی رسی کو چوم کے آیا ہوا ہے اور اسے مفاہمت نہیں کی اور ان کی کسی پریشر میں نہیں ہے اور جان ہتھیلی میں رکھ کے انہیں جان قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن جھکا نہیں ہے جرنیلوں کے آگے، کوئی جو ہے کوئی اسے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ دوسرا اکاؤنٹ ہے کرنل رفیع الدین صاحب کا، میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں، وہ صرف راولپنڈی جیل کا ہے کہ ان کو جب حوالے کیا گیا کوئی مئی کے اندر اور 5 اپریل 1979 کو پھانسی پہ لٹکایا گیا،
تو یہ کوئی 323 دن بنتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ بھٹو صاحب کے آخری 323 دن. یہ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ مستند اوتھینٹک ایک دستاویز ہے، کیونکہ جیل کے اندر سب سے زیادہ ملنے کی اجازت بحیثیت عہدہ کرنل رفیع الدین کی تھی، کہ ان کو وہ کمانڈو کے کرنل تھے، ایک یونٹ ان کی پوری جیل کے اندر موو کر گئی تھی بھٹو صاحب کی رکھوالی کرنے کے لیے، کہ کوئی جیل توڑ کے یا کسی قسم کی وجہ سے ان کو نکال کے نہ لے جائے. تو کرنل رفیع الدین صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے اوپر ان کی نگرانی تھی، اور ان کو اجازت دی گئی کہ بھٹو صاحب سے تعلق بھی رکھیں، ان سے ملتے جلتے رہیں اور کچھ تھوڑی سی سن گن لیں. اس چیز نے کرنل رفیع الدین صاحب کو موقع ملا کہ وہ اپنے طور پہ، چونکہ یہ ان کے ذہن کے ان کے لیے بڑا واقعہ تھا کہ وہ سابق وزیر اعظم اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ان کے جو ہے گفتگو کا موقع ملتا. بھٹو صاحب کو بندہ چاہیے تھا جیل کے اندر گفتگو کرنے کے لیے، یہ انسانی نفسیات ہے. تو وہ جو باتیں کرتے رہے، اور جو انہوں نے پھر بھٹو صاحب کے بارے میں تو جو وہاں سے آتی تھی، تو ویسے ان کو سرکاری ڈیوٹی یہ تھی، وہ ڈائری مینٹین کرتے تھے. وہ آ کے انہوں نے پرنٹ کر دی 2015 میں، یعنی کہ اس واقعے کے کوئی 30 35 40 سال بعد انہوں نے آ کے وہ پرنٹ کر دی. اب ظاہر ہے کہ اس بڑھاپے کے اندر، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی اتنی ساری گنجائش بھی نہیں ہے، جبکہ وہ بھٹو صاحب کے لیے ان کے لیے بہت ایک محبت جو ہے کوٹ کوٹ کے بھری تھی، اور اس کے ساتھ ان کے موجود تھی. اب کرنل رفیع الدین صاحب کے اکاؤنٹ کے بھی پڑھیں تو اس کے اندر بھی ایک چیز جس کو میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ پورے عرصے میں بھٹو صاحب بے شک کے جرت کے ساتھ وہ جیل انہوں نے بھگتی ہے، لیکن ان کے ایک چھوٹا وہم تھا کہ مجھے یہ پھانسی نہیں دے سکیں گے. لیکن اصل ایشو میرا یہ نہیں ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. اصل ایشو یہ کہ 2 طریقے تھے بھٹو صاحب کو جو بچانا تھا، اپنی سیاست، اپنی جان. اس کے 2 طریقے تھے. ایک تھا کہ دباؤ ڈال کے فوج کے اوپر یا فوجی عسکری قیادت کے اوپر، اور ایک تھا مفاہمت کر کے. بھٹو صاحب نے دباؤ کا جو راستہ اختیار کیا، پھر انہوں جو ان کے ہتھ کنڈے تھے جو انہوں نے استعمال کیے، پبلک کو ابھارا، اس کے بعد جہاز اغوا ہوئے، ان کا بیٹا اس میں ملوث پایا گیا، جتنے واقعات ہوئے، باہر کے لوگوں نے اپیلیں کی بھٹو صاحب کے بارے یہ مضمون ہے، مضامین آئے، بھٹو صاحب کے ذاتی جو غیر ملکی دوست امریکہ میں، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، ان لوگوں نے بڑھ چڑھ کے بہت بڑے بیانات دیے. اور ہر ترکی کا جو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ پاکستان کے ساتھ سخت ناراض ہوا کہ آپ بھٹو صاحب کو میرے حوالے کریں. ہر طرف سے یہی آئے کہ ہمارے حوالے کریں. اس نے جو فوجی قیادت تھی جنرل ضیاء الحق کا خصوصاً، ایک رزول اور ایک ان کے اندر ایک جو اس قوت فیصلہ زیادہ مضبوط کر دی کہ یہ بھٹو صاحب جو ہے ان کو اب بچنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو دشمنی کو اس جگہ لے گئے ہیں کہ اگر یہ بچ گیا تو میرا خاتمہ ہو جائے گا. یہ وہ پوائنٹ تھا جو بھٹو صاحب کے لیے ان کی موت یقینی ہو گئی. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے زندگی لکھی ہوئی ہے کہ جس کی لکھی ہے یہ نہیں. کل جمعے کو جنگ اخبار میں میرا کالم چھپا ہے، تو اس کے اندر میں نے بٹوین دا لائن یہی بات جو ہے اس کو مختصر اجاگر کی ہے کہ عمران خان صاحب کیا وہ آخری جو بھٹو کے آخری 323 دن اٹک جیل میں اس طریقے سے گزاریں گے. میرا خیال ہے کہ یہ وہ ڈائی کو کہتے ہیں نا، ڈائی کاسٹ ہو گئی ہے. ہونی نے اب ہو کے رہنے کہ اس کے لیے جو مفاہمت کا جو ایک ٹائم ہوتا ہے وہ آپ کو اس وقت استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جو مفاہمت آپ نے اپریل 2022 میں کرنی تو وہ آپ مفاہمت آپ کہیں کہ میں نے اپریل 2023 میں کروں گا، یا جو مفاہمت آپ نے کرنی تھی جون 2022 میں وہ آپ کہیں کہ میں نے اب جا کے سپٹمبر 2023 میں کرنی ہے یا اگست 2023 میں کرنی ہے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد بہت آپ کے جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کے دونوں پارٹی کا فقدان ہے، وہ آ جاتا ہے. اب اس میں بھی عمران خان صاحب کے پاس 2 راستے تھے کہ آیا اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنی سیاست بچانے کے لیے، اور اپنے باقی معاملات جو ان کے مقدمات چلتے ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے آیا مفاہمت کی جائے یا مخاصمت کی جائے. ظاہر مفاہمت کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں وہ ذلت آمیز ہوتی ہیں کہ آپ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. لیکن یہ بھی اس میں ہوتا ہے کہ جب وہ جان بچ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس 5 7 8 سال بعد جب دوبارہ واقعات کو ری اسٹرکچر کیا جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کو چاہنے والا بندہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا ان باتوں پہ کہ آپ نے جی بڑی ذلت آمیز شرائط کے اوپر یا اپنے تضحیک آمیز طریقے سے اپنے آپ کو ایک شرائط مانی اپنی جان بچا لی ہے. لیکن اب
بھٹو صاحب کے پاس بھی وقت کے بعد یہ نکل گیا تھا، کیونکہ ایک وقت میں بھٹو صاحب پھر مفاہمہ جب کرنا چاہتے تھے تو ضیاء الحق نے اٹھا کے اس ریکویسٹ کو ردی کی ٹوکری پھینک دیا، کہ وہ بالکل دلچسپی نہیں رکھتے تھے، کہ وہ کوئی بندہ ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے پر تیار نہیں تھا، اور بھٹو صاحب کو اس بات کا پتہ تھا کہ جی اب ضیاء الحق میرے پہ اعتماد نہیں کرے گا، لیکن اس وقت کہتے ہیں نا کہ بہت اٹ واز ٹو لیٹ، بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے بعد جو وکیل جا رہے ہوں گے یا جو گھر والے جا رہے ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ان کا بھی ایک وہاں ایک خاص قسم کا ماحول ہے تحریک انصاف کے حلقوں میں، اب بھی اس ماحول کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں ایک اومنی پورٹنٹ، اومنی پریزنٹ ہے، وہ ایسے ہے کہ وہ ایک نعوذ باللہ تقریباً یہی کہنا چاہیے ایک چھوٹے جی والے گاڈ کی حیثیت سے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ ان کا ایک تعلق جو بن گیا اس کے اندر شدت آ گئی ہے، تو وہاں پہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اپنی سچائی جو ہے وہ اپنی قدر و قیمت بھی، اپنی منزلت بھی کھو بیٹھتی ہیں۔ تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب کے قریبی حلقوں میں جب وکیل جائیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ خان صاحب جو آپ نے سٹینڈ لیا ہے وہ آپ کو بہت پذیرائی دے رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا اپنا بھی اس وقت ذہنی طور پہ یہی ہوگا کہ سٹینڈ سے میں پیچھے ہٹ گیا تو میں بہت کمزور ہو جاؤں گا، پھر یہ مجھے مار دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ چوائس دی جائے عمران خان صاحب کی، جو کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے دی تھی، انہوں نے کہا تھا جب آخر میں دیکھا کہ جی اب بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے یہ طے ہو گیا اور یہ ہونے والی ہے، تو پھر انہوں نے اس وقت کے تو اس وقت کور کمانڈر تھے شاہ عالم، اس سے ملاقات بھی کی، اور انہی دنوں پھر کور کمانڈر کو جب ضیاء الحق صاحب کو نوٹس میں تو ان کو اٹھا کے فوراً راتوں رات تبدیل کر دے گیا، سیالکوٹ بھیج دے گیا راولپنڈی سے نکال کے، کہ ان کا وہ بڑے ٹرسٹڈ ساتھی تھے ضیاء الحق صاحب کا، ان کا سارا کیریئر تباہ ہو گیا۔ شرائط کیا تھی؟ میری صرف شرائط میں دلچسپی ہے۔ شرائط یہ تھی کہ نصرت بھٹو صاحبہ نے ضیاء الحق صاحب کو پیغام بھجوایا لکھ کے کہ ہم سب کچھ ماننے پر تیار ہیں، پاکستان چھوڑ دیں گے، قسم لے لیں، قرآن لے لیں، اسٹیمپ پیپر لکھوا لیں کہ سیاست میں بھٹو صاحب نہیں آئے گا، ہمیں کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں، وہاں جا کے ہمیں پابند سلاسل کروا دیں، وہاں ان کو کہہ دیں کہ ہمارے سے معاہدہ کر کے آئیں کہ اگلے 10-20 سال ان کو کچھ نہ کرنے دیں، ہم سب کو لکھنے پر تیار ہیں ساری زندگی۔ آپ یہ کہیں کہ کون سی آفر کی، آپ وہ حیران رہ جائیں گے جو کرنل رفیع الدین صاحب نے جو لے کے گئے آفر انیشلی ان کو دی گئی، پھر وہاں پہ بریگیڈیئر راحت لطیف تھے ان کو وہ پہنچائی گئی جو ان کے باس تھے، پھر انہوں نے جا کے آگے پہنچائی اور ضیاء الحق تک سب تک پہنچی تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری پھینک دی۔ میرا خیال ہے کہ اگر بھٹو صاحب نے جان بچا لیتے نا تو پھر نظیر بھی تو آ گئی تھی نا، اور 1986 کے اندر بھٹو صاحب کی پھانسی کے 7 سال بعد ان کا لاہور میں وہ استقبال ہوا کہ نہ اس سے پہلے کوئی استقبال ہوا ہے، نہ آج تک استقبال ہو سکا ہے، ایئرپورٹ سے لے کے داتا صاحب تک خلقت تھی یہاں سے بے نظیر صاحبہ کے استقبال کے لیے، ساری شرطیں، اور اس وقت گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، ادھر جلوس بسوں میں نہیں چلتے تھے، ڈیفینیٹلی کچھ ٹرک اور بسیں بھی ہوں گی، لوگ پیدل ہوتے تھے، یہ اس جلوس کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے چلنا شروع ہوا اور مینار پاکستان تک چل کے گیا۔ تو بھٹو صاحب اگر خود ہوتے تو کیا تماشا ہوتا۔ میں نے سے 3-4 کالم پہلے لکھا کہ عمران خان صاحب اپنی جان بچا لیں، کیونکہ جو طریقہ کار کیے جا رہے ہیں، بھٹو صاحب نے آخر میں کرنل رفیع الدین کو کہا تھا کہ میرے وکیلوں نے مجھے مروا دیا ہے، کوئی الزام نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، اور وہ وکیل جو ہے وہ مقدمے کی مشغافیں پڑے ہوتے ہیں، ایک ان کو پروجیکشن مل رہی ہوتی ہے، پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک لائف انجوائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کس کی کاسٹ پہ؟ ایک سیاستدان کی زندگی کی کاسٹ پہ، کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ساری ایونچویلٹیز جو ہوتی ہیں وہ سامنے ہوتی ہیں۔ آج بھی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تحریک انصاف کے جو بڑے ہیں، خصوصاً عمران خان صاحب ہیں، کہ ان کو اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو کرنل رفیع الدین کی جو کتاب ہے ذوالفقار بھٹو کے آخری 323 دن، وہ بھی دے دینی چاہیے تاکہ پڑھ لیں، اس کے بعد آخر تک دیکھیں کہاں تک یہ معاملہ ختم ہوا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے مجھے عمران خان صاحب سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اب اس نے سیاست کی ہے، میں نے اس سے سخت اختلاف کیا ہے، لیکن جو جدھر جا کے ختم ہوگا وہ پاکستان کے لیے جان لیوا ہوگا، اس کے بعد پاکستان میں کسی سنبھلنا نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، میرا خیال ہے یہ میں بتاؤں گا
جو میں نے کالم میں کل ذکر کیا اس کو میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس ذوالفقار علی بھٹو کے کیس سے فرق ہے، اس میں تفصیل کہوں گا۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ کاش کوئی عمران خان صاحب کو بتا سکے، لیکن یہ وہی بتائے گا جس کے بعد عقل بھی ہوگی اور جس کے بارے میں 100% پتہ ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں ہے، چاہے وہ وکیل کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور صورت میں ہو، جو عمران خان صاحب کو جن کی رسائی حاصل ہے جیل تک، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے علاوہ کسی کو رسائی نہیں دے گی یا اس کے درمیان رکاوٹ بنے گی، جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے، یہ آخری رائے نہیں ہے، یہ عمومی صورتحال ہے جس کو میں نے کیا اجاگر کہ جی جن کو ملنے دیا جائے گا وہی لوگ ہوں گے جن کو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے اندر ایک ان کے ٹک مارک یس مارک دیا ہوا ہوگا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی بندہ تاریخ جو کہ سامنے پورے کا پورا اسکرپٹ پڑھے اسے سبق لے کے عمران خان صاحب کو اس حوالے سے ان کی رہنمائی ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔